السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مرچ سیاہ اور سفید۔ انگریزی میں اس کو بلیک پیپر اور وائٹ پیپر کہتے ہیں۔ ہماری جو اردو زبان ہے اس میں ہے نا اس کو کالی مرچ اور سفید مرچ کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو فلفل اسود کالی مرچ کو اور فلفل ابیض سفید مرچ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح گجراتی میں کالی مرچ کو کالی مری اور سفید مرچ کو سویت مری کہتے ہیں۔ تو یہ جو بوٹی ہے دراصل ہے نا یہ ایک بیلدار بوٹی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر گول گول بیج لگتے ہیں جو چنے سے ہے نا قدرے چھوٹے ہوتے ہیں، سبز رنگ میں یعنی ہرے رنگ میں اس کے اوپر ہے نا بیج لگتے ہیں۔ جب یہ پک کر سرخ ہو جاتے ہیں تو ان کو توڑ لیتے ہیں، توڑ کر ہے نا ان کو سکھا لیتے ہیں۔ چھلکا نکال کر اگر سکھاتے ہیں تو وہ سفید مرچ بن جاتی ہے، چھلکے کے ساتھ سکھاتے ہیں تو وہ ہے نا کالی مرچ بن جاتی ہے۔ تو دونوں ایک ہی پودے کے یہ بیج ہے، پھل ہے، مگر اتنا فرق ہے، ایک چھلکے کا ساتھ سکھایا جاتا ہے تو وہ ہے نا کالا رنگ لے لیتا ہے، ایک چھلکا نکال کر اوپر کے پھل کے اوپر کا چھلکا نکال کر سکھاتے ہیں تو وہ سفید مرچ بن جاتی ہے۔ دونوں ایک ہی ہے۔ سفید مرچ کو دکنی مرچ بھی بولتے ہیں ہمارے پاس۔ تو ذائقہ اس کا چرپرا ہے دونوں کا، اور دونوں کا مزاج ایک ہی ہے۔ مقام پیدائش جو ہے مالابار ہے، ہندوستان میں بھی کئی جگہوں پر یہ اگتی ہے۔ اسی طرح مقدار خوراک کتنی لینا چاہیے؟ 1 گرام سے لے کے 1.5 گرام تک لے سکتے ہیں آپ، یعنی آپ 2 چٹکی سے لے کے 3 چٹکی تک بھی ہے نا آپ لے سکتے ہیں اس کو۔ مزاج اس کا گرم تر ہے۔ افعال و اثرات دیکھ لیتے ہیں۔ گدی اعصابی ہونے کی وجہ سے گدی محرک ہے ہمارے گلینڈز کو، اسی طرح لیور کو یہ تحریک میں لاتی ہے۔ عضلات کے اندر تحلیل پیدا کرتی ہے، اعصاب کو تقویت دیتی ہے، یعنی ہمارے نروس سسٹم کو، اسی طرح دماغ کو تقویت یعنی طاقت دیتی ہے۔ کیمیائی طور پر بدن کے اندر حرارت غریزی کے ساتھ رطوبات غریزی بھی پیدا کرتی ہے۔ حرارت اور رطوبت دونوں بھی پیدا کرتی ہیں۔ فاضل صفرا، جو صفرا فضلات کے شکل میں بدن میں ہوتا ہے، یعنی زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو نکال کر بدن سے خارج کر دیتی ہے۔ اس کے اندر یہ خاص کر کے فضلات کو بدن کے اندر سے خارج کرنے کے لیے اول درجے کی دوا ہے۔ خواص دیکھ لیتے ہیں۔ محرک جگر ہے، جگر کو ایکٹیو کرتی ہے۔ مولد صفرا ہے، بدن کے اندر صفرا کو پیدا کرتی ہے۔ کاسر ریا ہے، ریا کو کاٹ دیتی ہے۔ کاتے سودا ہے، سودا کو کاٹتی ہے۔ اسی طرح مخرج بلغم ہے، بلغم کا اخراج کرتی ہے۔ مدر بول ہے، پیشاب کو پیدا کرتی ہے۔ معرک ہے، پسینہ لاتی ہے۔ اسی طرح مخرج سنگ اور دیگر گردہ اور مثانہ ہے، یعنی گردے کی پتری اسی طرح مثانے کی پتری کو توڑ کر نکال دیتی ہے۔ اسی طرح ملین ہے، پیٹ کو نرم کرتی ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ بہت کم ایسی ادویات ہوتی ہے جو صفرا پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ بدن کے اندر رطوبات کو بھی پیدا کرے۔ ایسے ادویات کے اندر خاص کر کے یہ بہت اچھی مایہ ناز ہے نا دوا ہے۔ مرچ سیاہ ہو یا مرچ سفید ہو، دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جگر اور گردے ٹھنڈے ہو جائے، معدے میں ریا اور ترشی کی زیادہ ہو جائے، ترشی یعنی کھٹا پن زیادہ ہو جائے معدے کے اندر، اور عضلات کے اندر سوزش کی وجہ سے درد ہو جائے، تو ان تمام امراض کو معدے کے اندر کی ہوا کو کاٹ کر نکال دیتی ہے، معدے کے اندر سے ترشی کی زیادتی کو ختم کر دیتی ہے، اور عضلاتی سوزش کی وجہ سے جو بدن کے اندر دردیں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ سوداوی علامت مثلاً اپہارا، پیٹ کے اندر اپہارا اور مالی خلیہ، اسی طرح تبخیر، بے خوابی یعنی نیند نہ آنا، اسی طرح قبض، اسی طرح ریحی دردیں، ان تمام امراض کے لیے بھی یہ یقینی دوا ہے۔ خاص کر کے خشک کھانسی اور غلیظ بلغم اور بخارات کے اندر، بلغمی بخاروں کے اندر خاص کر کے ہے نا بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ خشک کھانسی کو بھی ختم کرتی ہے، غلیظ بلغم کو بھی ہے نا یہ نکال دیتی ہے بدن سے، اور اسی طرح بلغمی بخاروں میں بھی
یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ خاص کر کے اس کو سنڈ کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے، تو سنڈ اور مرچ کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص کر کے اس کو نوشادر اور کلمی شورا کے ساتھ ملا کر استعمال کریں گے تو جو یرکان کا مرض ہے جس کو جانڈس بولتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ چند دنوں میں یہ یرکان کو ختم کر دیتی ہے۔ خاص کر کے گرم مسالوں میں اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کالی مرچ اور سفید مرچ دونوں کو گرم مسالوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عجلاتی تحلیل کی وجہ سے ہونے والے فالج، اسی طرح لکوہ کے لیے بہت اچھا دوا ہے یہ۔ اس کی جو 1.5 ماشا کی مقدار میں اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو بہترین ملین ہے، پیٹ کو بہترین ملین بناتا ہے، نرم رکھتا ہے، جو پیٹ کی سختی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن زیادہ مقدار میں اس کو کھائیں گے تو 1.5 ماشے سے زیادہ مقدار میں اگر کھاتے ہیں تو بدن کے اندر لوز موشنز پیدا کر دیتا ہے اور پیشاب کے اندر بھی جلن پیدا ہو جاتی ہے، پیشاب زیادہ آنے لگتا ہے۔ بعض اوقات سر سے کسی وجہ سے بال گر جائے، بعض لوگوں کو بال خورا کے علاوہ، بال چھڑ کے علاوہ بھی سر سے بال گرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خاص کر کے جس مقام سے بال گر گئے ہیں اس کا پیس کر لیپ بنا کر لگانے سے یہ مرض آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ بھی نہیں آتا ہے۔ بعض دفعہ عجلاتی تحریک کی وجہ سے دست آیا کرتے ہیں، جس کی مین نشانی یہ ہے کہ دست آنے کے بعد فوراً پیٹ پھل جاتا ہے، اپہارا پیدا ہو جاتا ہے۔ خاص کر کے اس کو سنڈ کے ساتھ مرچ سیاہ یا مرچ سفید کو آپ 2 ماشا کی مقدار میں آدھا گھنٹے کے بعد کھلاتے ہیں تو فوراً دست آنا رک جاتے ہیں۔ ایک نسخہ ہے، نوٹ فرما لیں، برائے ارکان ہوا شافی آپ کو لینا ہے نوشادر 20 گرام، سنڈ 20 گرام اور مرچ سیاہ لینا ہے 10 گرام اور سنا مکھی لینا ہے آپ کو 50 گرام۔ ریون اسارا آپ کو لینا ہے، کل جتنی ادویات ہے یہ اس کا 1/8 یعنی 1/8 حصہ لینا ہے۔ تو تمام چیزوں کو پیس لے اور 1.5 ماشا کی مقدار خوراک میں آپ کھلائے تو روزانہ 4 بار پانی کے ساتھ کھلانا ہے۔ چند دن میں یہ جو ارکان ہے، جانڈس ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے مرچ سیاہ کے فائدے۔ ہمارے اس چینل کو پسند کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔